بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی پر زہریلی تلوار سے حملہ ہوا، دوستو، تمام صحابہ اکرام میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی بن ابی طالب ہے کہ جنہیں خود بھی شہید کیا گیا اور پھر ان کے بعد ان کی اولادوں میں سے ایک ایک بچے کو ذبح کیا گیا۔ پھر آگے چل کر 50 سال بعد ابو ظفر منصور نے حضرت علی کی سبھی اولادوں کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں قید کروایا اور حکم دیا کہ اس کمرے میں ہوا جانے کا ایک سوراخ بھی نہ رکھا جائے، اور پھر آخر کئی دنوں کی شدت برداشت کرنے کے بعد حضرت علی کی وہ ساری اولادیں اسی کمرے میں گھٹ گھٹ کر شہید ہو گئی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھا تھا، کہ جب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تو اکیلے حضرت علی اسلام لائے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ مجھے نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اے میرے خاندان والو، آپ میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تو اس وقت کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، صرف حضرت علی ہی تھے جو 10 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں ابھی بچہ ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہے اور میری آنکھوں میں بیماری ہے، پھر بھی میں ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دوں گا، کسی موقع پر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے ساری زندگی اپنے اس وعدے کو نبھا کر بھی دکھایا کہ اپنے رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ دوستو، مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور طاقت سے اچھی طرح واقف ہے، چاہے وہ جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ان سب کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا اور اس پر کافروں کو بڑا فخر تھا، اسی نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے، میں آج ہی اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ عمر بن عبد ود اتنا طاقتور تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کی اس للکار پر نہ اٹھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر عمر بن عبد ود کا مقابلہ کر سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جانے دے، پھر آپ دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ میدان میں پہنچتے ہی حضرت علی نے اس ظالم پر ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر گرے اور کافروں کا گھمنڈ مٹی میں مل کر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی کہ جن میں سے جنگ بدر، جنگ خندق و جنگ خیبر سب سے اہم جنگیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت علی نے لڑی تھی۔ ان جنگوں میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا رکھی تھی اور آخر میں حضرت علی ہی کے کچھ کارناموں کی وجہ سے مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ تو ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیر خدا کا لقب دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ لیڈر تھے کہ جن کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تاریخ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنے بھائی ہونے کا خطاب دیا، اور غدیر خم میں حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرمائے، اور جو علی سے نفرت کرے آپ بھی اس سے نفرت فرمائے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جس قدر بہادر و طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف پسند انسان تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اسلام کے اس عظیم سپاہی کو کیسے شہید کر دیا گیا؟
اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں تو کبھی کوئی نہ ہرا پایا، کیونکہ ان کی طاقت کے آگے بڑے بڑے بہادر کمزور پڑ جاتے تھے۔ اس لیے ایک بدبخت انسان نے نماز کی حالت میں انہیں چپکے سے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ظالم انسان کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ساتھی تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی تھی، لیکن پھر صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر دشمنوں کے ساتھ جا ملا اور جنگ نیروان میں اس نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اس جنگ میں وہ اپنی جان بچا کر کوفہ شہر بھاگ گیا۔ کوفہ شہر میں ابن ملجم کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی کہ جس کا نام قطان تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابن ملجم اس کا عاشق بن گیا اور جا کر اس سے کہنے لگا کہ اے لڑکی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے حضرت علی کو کافر کہہ کے جنگ نیروان میں ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، کہ جس کی سزا میں حضرت علی نے خود ہی اسے قتل کر دیا۔ اس لیے اس کی بیٹی قطان حضرت علی سے اتنی نفرت کرتی کہ ہر وقت ان کے خون کی پیاسی رہتی۔ جب ابن ملجم اس قطان نامی لڑکی کا عاشق بن گیا تو اس لڑکی نے ابن ملجم سے کہا کہ اگر تم علی بن ابی طالب کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ لڑکی کی محبت میں آ کر ابن ملجم حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں ہی کے گھروں پر افطار کیا کرتے تھے۔ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت بہت کم ہی کھانا کھاتے۔ ایک دن آپ کے لڑکوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آخر آپ اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موت ایسی حالت میں ہو کہ میرا پیٹ بھرا ہو۔ 19 رمضان کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے افطاری میں جیوں کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو اور پھر نمک و روٹی سے افطار کیا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت علی اپنے حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے کہ خدا کی قسم یہ وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس رات کی صبح تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے تو اچانک آپ کے سامنے بہت سی بطخیں اور مرغے آ کر چلانے لگے۔ وہ ایک طرح سے حضرت علی کو مسجد کی طرف جانے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر باندھی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی سمجھ گئے تھے کہ آخر وہ مرغے اور بطخ کیوں ان کے راستے میں آ کر انہیں مسجد جانے سے روک رہی تھی۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں تھے۔ مسجد میں پہنچتے ہی حضرت علی نے سبھی لوگوں کو جگایا۔ ابن ملجم بھی مسجد میں سویا ہوا تھا۔ حضرت علی نے جا کر اسے بھی جگایا۔ اس نے اپنے پاس ایک تلوار چھپا رکھی تھی کہ جس کو اس نے پورے 1 مہینے تک زہر میں بھگو کر رکھا تھا، اور اس تلوار پر ایسا زہر لگایا تھا کہ جس کے اثر سے موت بہت جلد واقع ہو جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے موقع دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر دیا۔ وہ زہریلی تلوار کی چوٹ حضرت علی کے ماتھے پر جا لگی اور خون بہتے ہوئے حضرت علی کی داڑھی میں آ گیا، کہ جسے دیکھ کر حضرت علی نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار پڑ گئے تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے علی، تیری وفات اس وقت ہوگی جب تیرے سر کا خون تیری داڑھی کو تر کر دے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن ملجم کے سر پر وار سے اپنی داڑھی کو خون سے تر دیکھا تو کہنے لگے کہ اب میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بعد ابن ملجم نے مسجد سے بھاگنا چاہا، لیکن صحابہ اکرام نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت علی بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا لوگوں نے ابن ملجم کو جنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، تلوار اس کی گردن پر رکھی ہے۔ سب انتظار میں تھے کہ حضرت علی اشارہ کرے اور ابن ملجم کی گردن اڑا دی جائے،
لیکن حضرت علی نے ہوش میں آتے ہی حکم دیا کہ تلوار ابن ملجم کی گردن سے ہٹائی جائے، اور پھر اس ظالم انسان سے کہا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا، یا میں کوئی انصاف نہ کرنے والا خلیفہ تھا؟ آخر تو نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ تو ابن ملجم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زخمی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ حضرت زینب نے جیسے ہی دیکھا تو پکڑ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے مجھ پر حملہ کرنے والے قیدی کو پلاؤ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے کہا کہ اے حسن، مجھ پر حملہ کرنے والے قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پر سختی نہ کرنا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی تو قصاص میں اسے قتل کر دینا۔ لیکن قتل کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑانا، تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آخر 21 رمضان المبارک کی رات اللہ و اس کے پیارے رسول کے شیر حضرت علی کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے ابن ملجم کو اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا، اور پھر غصے میں بھرے لوگوں نے ابن ملجم کی لاش کو جلا ڈالا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہے کہ جن کی فضیلت حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ اے علی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحاباؤں کی طرح ہمارا بھی ایمان مضبوط فرمائے، اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔